القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز میں مشغول تھے، اچانک آسمان کی طرف سے ایک بادل آیا، اس بادل میں سے روشنی نظر آئی اور اس روشنی میں سے آواز آئی، یا عبد القادر، اے عبد القادر، تم اللہ تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے بن چکے ہو اور اس منصب پر فائز ہو چکے ہو، اس مقام پر فائز ہو چکے ہو، اب تمہیں تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، ظاہری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ان شئت فاعبد و ان شئت فاترک، اگر تمہارے جی میں آئے تو عبادت کر لیا کرو اور تمہارا دل نہ کرے تو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہارا مقام اب بہت اونچا ہو چکا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو فوراً تنبہ ہوا، فرمانے لگے ملعون شیطان، جس چیز کو اللہ نے قرآن پاک میں فرض کر دیا اس کی فرضیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس چیز کو اللہ نے قرآن پاک میں حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس چیز کو اللہ نے قرآن پاک میں حرام کر دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، نماز کو اللہ نے قرآن پاک میں فرض کیا ہے اس کی فرضیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ملعون اخسأ یا لعین انک انت الشیطان، مردود میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، تو شیطان مردود ہے۔ کہتے ہیں حضرت نے اتنی ایمانی جلالت کے ساتھ، ایمانی قوت اور طاقت کے ساتھ یہ جملہ کہا، اچانک وہ روشنی دھویں میں تبدیل ہو گئی اور اس میں سے پھر آواز آئی کہ عبد القادر، آج تم اپنے علم و فقہ کی وجہ سے، اپنی معلومات کی وجہ سے، عالم اور فقیہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تم کو قرآن کا علم ہے، تم کو حدیث کا علم ہے، تم خالی صوفی نہیں ہو، تم کو قرآن اور حدیث کا گہرا علم ہے، تم اپنے علم اور فقہ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ عبد القادر قد اضللت 70 شیوخا من اہل الطریقہ بهذه المقالہ، میں 70 نرے صوفیوں کو، 70 نرے شیوخ طریقت کو، 70 پیروں کو اپنے اس پروپیگنڈے سے گمراہ کر چکا ہوں۔ میں 70 شیوخ طریقت کو گمراہ کر چکا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملعون وہ جاتے جاتے بھی میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، میں اپنے علم و فقہ کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ میں اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے بچا ہوں۔ میں کیسے بچا ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے بچا ہوں۔ آج ہمارے لوگوں میں بھی بعض لوگ جو نوے دیندار بنتے ہیں، بعض لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، وہ جب چند تسبیحات پڑھ کر، چند وظائف پڑھ کر، چند ذکر اذکار کر کے ان کو کوئی ایک آدھ خواب اگر نظر آ جاتا ہے تو وہ مسجد کے مولانا صاحب کے پاس آ کر اپنے تقدس اور اپنے بزرگی کی دھاک جمانے کے لیے جو ہے اپنے نئے نئے خواب سناتے گئے، مجھے جبرائیل نظر آنے لگا، مجھے میکائیل نظر آنے لگا، مجھے اسرافیل نظر آنے لگا، مجھے ایک سفید ریش بزرگ نظر آیا، مجھے ایک سفید کپڑوں میں ایک آدمی نظر آیا، اس نے مجھ سے یہ کہا، اس نے مجھ سے یہ کہا۔ ارے اللہ کے ولی، وہ حال ہو گیا کہ صلی الحائط رکعتین وقد انتظر الوحی، کہ کپڑے بننے والا آدمی گئے، ریڈی لگانے والا آدمی گئے، کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اور اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب اللہ کی وحی مجھے ہوگی۔ تو یہی ایسے لوگ کہ کالج کے پڑھے ہوئے، ادھر کے پڑھے ہوئے، ادھر کے پڑھے ہوئے، نئے دین میں لگے ہوئے، تبلیغ میں لگے ہوئے، کبھی کبھی شیطان ان کو اچک لیتا ہے، شیطان ان کو اچک لیتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے مجھ کو فلاں بات کا حکم دیا ہے، وہ کافر ہے۔
क्योंकि अब वही का दरवाजा बंद हो चुका है। हुक्म उस वक्त मिल सकता है जब अल्लाह कलाम करे और अल्लाह के कलाम का दरवाजा बंद हो चुका है। अल्लाह अपने नबियों से कलाम करते गए और नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अगर कोई खड़ा होकर ये कहता है अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और वो ये मुराद लेता है अल्लाह ने मुझसे बात की है, तो वो मुर्तद है, काफिर है। दिल में किसी बात का आना अलग चीज है, और वो भी इल्हाम है, और वो भी शैतानी भी होता है, रहमानी भी होता है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इल्हाम फुजूर का भी होता है, इल्हाम तक़वा का भी होता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो रब का कुरान और नबी का फरमान और उनके सच्चे वारिसीन, सच्चे हामिलीन उलमाए अहले हक से हमारा राब्ता जितना मजबूत होगा तो उतने हम सेहतमंद रहेंगे। तो डॉक्टरों से राब्ता रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? और अगर डॉक्टरों से दूरी इख्तियार करोगे तो अपनी बीमारी में रहोगे।